وہی میری جائیداد کا وارث ہے۔ میں اس کی ماں سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ لڑکے نے پریشان ہو کر برآمدے کی جانب دیکھا۔ میری نظریں بھی ادھر اٹھ گئیں۔ وہاں شکیبا کھڑی تھی۔ کہاں ہے تمہارا وہ بیٹا؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ وہاں ہے۔ میرے شوہر نے اسٹور روم کی جانب اشارہ کیا۔ سب اسٹور روم کی طرف دیکھنے لگے تو انہیں میں نظر آئی۔ لومڑی! ایک شخص چیخا اور پھر سبھی چلانے لگے۔ لومڑی! لومڑی! کچھ لوگ ڈنڈے اٹھا کر میری طرف بھاگے۔ یوشی فیوجی! نہیں، روکو! میں نے چیخ کر کہا۔ یوشی فیوجی! یوشی فیوجی جھجکا۔ بیوی! اس نے متزلزل انداز سے کہا۔ لومڑی لوگ چلائے۔ خدا کے لیے میرے پاس آؤ! میں نے یوشی فیوجی کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں۔ وہ میری طرف بھاگا تو لڑکے نے خود کو اس کے بازوؤں میں گرا دیا۔ اس کا توازن بگڑ گیا۔ میں نے ایک بار پھر برآمدے کی جانب دیکھا تو وہاں مجھے شکیبا کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جان گئی کہ یوشی فیوجی کے علاوہ صرف اسے میں عورت کے روپ میں نظر آئی تھی۔ انہوں نے ہمارا سرگرم تعاقب کیا۔ نوکر چاکر ڈنڈے اٹھا کر بھاگے۔ اسٹور روم کے فرش تلے انہوں نے ڈنڈے گھسیڑے۔ ہمارا خاندان مختلف سمتوں میں بکھر گیا۔ میری ماں، میرا بھائی، دادا اور میرا بیٹا جو ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا۔ میں بھی روباہ کے روپ میں بھاگی۔ میں زخمی بھی تھی۔ جانے کب اور کہاں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کتنے دن گزرے جب میں دوبارہ عورت کا روپ دھارا اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ وہی طلسمی گھر۔ یہ گھر سب خالی تھا۔ خادمائیں بھی نہ تھیں۔ میرے لیے اچھے اچھے کھانے اور نفیس کپڑے لاتی تھیں۔ میں انتظار کرتی رہی لیکن میرے گھر والے لوٹ کر نہ آئے۔ میرا دادا بوڑھا تھا۔ شاید وہ اس تعاقب کتاب نہ لا سکا ہو۔ میری ماں، میرا بھائی، میرا بیٹا، ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر نہ آیا۔ میں دعائیں کرتی کہ وہ اکٹھے ہوں لیکن مجھے عجیب سے خدشات گھیرے رہتے۔ یوشی فیوجی کئی روز تک روتا رہا۔ جب میں رات کو چھپ کر ان کے گھر کی سن گن لیتی تو مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیتی۔ میں اس کا نام لے کر آوازیں دیتی، اپنے بیٹے کا نام لیتی۔ گھر والوں نے کئی بار بھکشو بلائے جو آ کر بھجن پڑھتے اور ان سے کہتے کہ جادو کی تاثیر بہت قوی ہے، آہستہ آہستہ زائل ہوگی۔ ماں، بھائی، دادا اور بیٹے کے بغیر مجھے اس گھر سے وحشت ہونے لگی۔ باغیچے تو پہلے ہی تحلیل ہو گئے تھے۔ کمرے میں بھی ایک ایک کر کے تحلیل ہو رہے تھے۔ کبھی میں سوچتی کہ انسانی روپ ترک کر کے اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں لیکن یہ اتنا بھی آسان نہ تھا۔ میں اب صرف ایک لومڑی نہیں تھی اور نہ ہی صرف میں ایک عورت تھی۔ موسم گرما اسی طرح گزر گیا۔ سردی کا زمانہ آ گیا۔ میں اب بھی یوشی فیوجی اور گھر والوں کی منتظر تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ برف باری میں چاندنی رات کو یوشی فیوجی چمن میں ضرور ٹہلا کرتا تھا۔ وہ چاندنی اور برف پر نظمیں لکھتا تھا۔ میں نے منصوبہ بنایا کہ اب کی چاندنی رات کی برف باری میں جب وہ چمن میں نکلے گا تو میں اپنی سفید گیند اس کے آگے لڑکا دوں گی۔ اگر وہ اب بھی مجھے یاد کرتا ہوا تو گیند کو دیکھ کر ضرور مجھے تلاش کر لے گا اور پھر ہم اپنی مرضی سے انسان یا روباہ کسی ایک روپ میں زندگی گزاریں گے۔ نہ کوئی جادو ہوگا، نہ کوئی جھوٹی زندگی۔ اگر وہ شکیبا اور اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہوا تو وہ گیند کو بھی برف کا ایک ٹکڑا ہی سمجھے گا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور چاندنی رات آ گئی۔ برف روئی کے گالوں کی طرح گر رہی تھی۔ ایسا دل فریب منظر تھا کہ میں مبہوت سی ہو گئی۔ میں بید کے درخت تلے سفید گیند لیے کھڑی تھی۔ یوشی فیوجی حسب عادت گھر سے نکلا اور چمن میں آ گیا۔ وہ ایک ٹک چاند کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور گیند اس کے آگے لڑکا دی۔ پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے میری آہذاری نے عرش بھی ہلا دیا۔ لیکن یوشی فیوجی بے نیازی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تھا۔ میرا جادو اسے روک سکا نہ میری محبت۔